بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا ایک مقام ہمیں دیا گیا کہ جس کو حل کرنے کا حکم آیا ہے۔ آسان عبارت ہے لیکن ہے بڑی مزیدار اور دلچسپ عبارت، جہاں پر مصنف نے امر کو خاص ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ امر خاص ہوتا ہے، تو وہاں ایک عبارت نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں یختص مرادہ بصیغۃ لازمۃ۔ ماتن کی عبارت بڑی جامعیت والی ہے اور سارے اسی جامعیت کا اس شرح میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابتدا میں سارے اس عبارت کا ما قبل سے تعلق اور ربط بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بیان لقول الامر خاصا۔ یہ عبارت بیان ہے اس چیز کا کہ امر خاص ہے، امر خاص ہوتا ہے، یہ اس چیز کا بیان ہے۔ یعنی یختص مراد الامر وهو الوجوب بصیغۃ لازمۃ للمراد۔ یختص مراد الامر، ایک چیز تو یہ بیان کی کہ ہو ضمیر کا مرجع بیان فرمایا کہ یہ امر ہے، پھر بین القوسین بریکٹ میں کہا هو الوجوب، مراد کی مراد بھی بتا دی کہ مراد ہو کا مراد ہے وجوب، بصیغۃ لازمۃ للمراد، تو لازم کا ملزوم بھی ارشاد فرمایا۔ یہ اشارے کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ عبارت کو حل کرتے ہیں۔ تو پوری عبارت یہ بنی کہ یختص مراد الامر بصیغۃ لازمۃ للمراد۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اس عبارت کے بعد سارے کہتے ہیں والغرض منہ بیان الاختصاص من الجانبین۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے یہ عبارت اس لیے ذکر کی ہے تاکہ جانبین سے اختصاص بیان کر دیں، یعنی ای لا یکون الامر الا للوجوب، یعنی یہ ثابت کریں کہ امر صرف وجوب کے لیے ہوتا ہے، ولا یثبت الوجوب الا من الامر، اور وہ جو وجوب ہے وہ صرف امر سے ثابت ہوتا ہے۔ امر صرف وجوب کے لیے ہے اور وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فیکون نفیا للاشتراک والترادف جمیعا، اس عبارت میں ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو گئی۔ یہاں دو باتیں، دو لفظ آئے ہیں ترادف اور اشتراک، اس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ لیکن یہ اگر ایک ہوتا ہے دال اور ایک ہوتا ہے مدلول، ٹھیک ہو گئی، دال اور مدلول، اگر دال ایک ہو اور اس ایک دال کے مدلول کثیر ہوں، دال ایک اور مدلول کثیر ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ جو دال ہے یہ مشترک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشترک۔ مثال کے طور پر لفظ ہے عین، اصول شاشی میں آپ نے پڑھا، جاریہ آپ نے پڑھا، تو لفظ عین کا ایک مدلول ہے آنکھ، ایک مدلول ہے چشمہ، ایک مدلول ہے ذات۔ دال ایک ہے، مدلول کثیر ہیں، اس کو کہتے ہیں مشترک۔ اور اگر دال کثیر ہوں، مدلول ایک ہو، مثال کے طور پر اسد اور غضنفر، دو دال ہیں اور ان کا مدلول ایک ہی ہے، شیر، حیوان مفترس، دال دو ہیں، مراد ایک ہے، مدلول ایک ہے، اس کو کہتے ہیں ترادف، مترادف۔ یہ الفاظ آپس میں مترادف ہیں، یہ دال آپس میں مترادف۔ امید ہے ترادف اور اشتراک سمجھ آ گیا ہوگا۔ سارے کہتے ہیں کہ مصنف نے اس عبارت میں یختص مرادہ بصیغۃ لازمۃ میں جانبین سے اختصاص ثابت کیا ہے، یعنی ترادف کی بھی نفی کی ہے اور اشتراک کی بھی نفی کی ہے، یعنی دال بھی ایک ہے، مدلول بھی ایک ہے،
نہ تو ایسا ہے کہ دال ایک ہو اور مدلول کثیر ہو تو یہ مشترک ثابت ہو، نہ یہ ایسا ہے کہ دال کثیر ہوں اور مدلول ایک ہو کہ ترادف ثابت ہو۔ کیسے کی ہے؟ اب آپ کو سمجھاتے ہیں آپ جی کیسے کی۔ کہتے ہیں ایسے کی ہے، آپ عبارت کو دیکھیں، عبارت میں لکھا ہے یختص مرادہ بصیغۃ، ٹھیک ہو گیا۔ لازمۃ کو ابھی چھوڑا ہے ہم نے کیونکہ اتنی عبارت سے جانبین سے اختصاص مصنف ثابت کر لیں گے۔ کہتے ہیں عربوں کا رواج یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو با آیا ہے اس با کو مختص پر داخل کرتے ہیں، مخصوص پر داخل کرتے ہیں۔ نارملی مخصوص بھی پر ہوتا ہے، مصنف نے پہلے مخصوص پر داخل کرنے والی بات کی ہے۔ آپ بولیں گے جی مخصوص بھی پر تو سمجھ میں آتا ہے، مخصوص پر تو نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ کو آئے نہ آئے عرب لوگ کرتے ہیں خصصت بالذکر فلانا، میں نے ذکر کو فلاں کے ساتھ خاص کر دیا، میں نے ذکر کو فلاں کے ساتھ خاص کر دیا۔ جو با آیا ہے وہ ذکر پر ہے۔ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں جی مختص پر با کو داخل کیا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس کا صیغہ اس کی مراد کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ جو با ہے یہ مخصوص پر آیا ہے، یہ مخصوص بھی بنے گا۔ ترجمہ یہ بنے گا کہ صیغہ مراد کے ساتھ خاص ہے۔ غور کر کے دیکھیں کیا مطلب بنتا ہے، صیغہ مراد کے ساتھ خاص ہے، صیغہ مراد کے ساتھ خاص ہے، یعنی مراد وجوب۔ یہ صیغہ وجوب کے ساتھ کسی اور معنی کے لیے نہیں آ سکتا۔ آپ ندب، اباحت، کوئی معنی اس کا اور ساتھ نہیں لے سکتے۔ یہ صیغہ دال ہے، یہ مدلول ہے، یہ صیغہ ایک مدلول کے ساتھ ہی خاص ہے، اس کا دوسرا مدلول نہیں آ سکتا۔ تو جب یہ صیغہ ایک ہی مدلول ہے، اس کا مدلول کثیر ہوتے تو یہ مشترک بنتا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ اشتراک کی مصنف نے نفی کر دی اس اعتبار سے کہ یہ با مختص پر داخل کیا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ اب نارمل وے پہ دوبارہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی با کو دوسری تقریر کے مطابق آپ اٹھا کے دیکھیں تو با کو داخل کر دیں مخصوص بھی پر، مختص بھی پر۔ اب ترجمہ بنے گا نارملی لہجے میں کہ اس کا وجوب صیغے کے ساتھ خاص ہے، وجوب صیغے کے ساتھ خاص ہے، مطلب یہ وجوب صیغے کے علاوہ کسی چیز سے نہیں آ سکتا۔ یہ مدلول ہے، یہ دال ہے، کہا جا رہا ہے دوسری کوئی دال یہاں نہیں چلے گی، ایک ہی دال ہے، یہ مدلول اسی دال کے ساتھ خاص ہے، اس دال کے علاوہ کسی اور دال سے یہ نہیں آئے گا۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ جی صیغے کے علاوہ یہاں پر جیسے مصنف نے کہا ہے کہ فعل نبی کو لے لیں، تو فعل نبی کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وجوب اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس جملے کی دو تقریریں بنتی ہیں، ایک تقریر میں اشتراک کی نفی ہوئی تھی، دوسری تقریر میں ترادف کی نفی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گئی بات، یہاں تک ہو گئی۔ اب ایک لفظ ہماری عبارت کا چھوٹا ہوا ہے، اتنی عبارت کا حسن یہ دیکھیے، عبارت کی تقریر دو طرح ہے تو اپنا مقصد مصنف نے وہاں سے نکال لیا۔ آگے ہے لازمہ، تو یہ جو لازمہ ہے اس کے آگے اشارے نے نکالا لازمہ للمراد، لازمہ للمراد۔ اب صیغہ لازم ہے اور مراد ملزوم، یعنی وجوب ملزوم، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب صیغہ لازم ہے، مراد ملزوم ہے، سارے عبارت میں کہتے ہیں کہ ان عمل علی اللازم العام فیکون هو ایضا نفیا للترادف۔ لازم دو طرح کا ہو سکتا ہے، ملزوم سے عام بھی ہو سکتا ہے، ملزوم کے مساوی بھی ہو سکتا ہے۔
اگر آپ لازم کو عام لے رہے ہیں تو شارح کہتے ہیں یہ ترادف کی نفی تو ہو جائے گی لیکن اشتراک کی نفی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ یہ صیغہ لازم ہے ملزوم کو، شارح کہتے ہیں ترادف کی نفی ہوگی، وجہ کیا؟ لأن الملزوم لا یوجد بدون اللازم، یہ عام ہے یہ خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جہاں بھی آئے گا وہاں یہ آنا ضروری ہے، لیکن جہاں یہ آئے گا وہاں یہ آنا ضروری نہیں۔ میں مثال دے کے بتاتا ہوں، حیوان عام کلی ہے اور انسان خاص ہے۔ انسان آئے گا تو حیوان نے آنا ہی آنا ہے، انسان آئے گا تو حیوان نے آنا ہی آنا ہے، لیکن حیوان آئے تو انسان کا آنا ضروری نہیں۔ تو جہاں یہ وجوب آئے گا وہاں یہ صیغہ آنا ہی آنا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا، یہ وجوب صیغے کے ساتھ خاص ہے، وجوب صیغے کے ساتھ خاص ہے، کسی اور چیز سے نہیں آ سکتا، فعل نبی سے نہیں آ سکتا، یہ ہو گئی جی ترادف کی نفی۔ ٹھیک ہو گئی؟ پھر دوسری بات، اچھا یہاں تک کہا اس جملے سے اشتراک نہیں صرف ترادف کی نفی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو مساوی لے لیں، جی یہ نسبت تساوی ہے ان میں، تو تساوی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا، جہاں یہ ہوگا وہاں یہ ہوگا، پھر ترادف کی بھی نفی ہو جائے گی، اشتراک کی بھی نفی ہو جائے گی۔ یعنی ترجمہ یہ بنے گا کہ صیغہ مراد کے ساتھ خاص ہے اور پھر مراد صیغے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں اور دونوں میں نسبت تساوی کی پائی جا رہی ہے۔ یعنی اس مصنف کی چھوٹی سی عبارت نے 4 تقریریں کروائی ہیں اور 4 تقریروں میں 2 جگہ پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں ترادف بھی منتفی ہے اور اشتراک بھی منتفی ہے۔ 2 دفعہ ترادف کی نفی کی ہے، 2 دفعہ اشتراک کی نفی کی ہے۔